بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی افسوسناک خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت رنجیدہ کر دینے والی خبر ہے، پریشان کر دینے والی خبر، لیکن اس واقعے کا جو ہے کی اطلاع جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو تو شاید نہیں ہوئی، البتہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے دفتر کو اس واقعے کا علم ہوا، اور ضابطے کی کارروائی کو پورا کرتے ہوئے ایک روایتی ان کے سٹاف کے کسی بندے نے ایک جملے نما بیان جاری کیا کہ جی اس واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور وزیر اعظم جو تھے وہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اس روز وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں حسب معمول مصروف تھے، اور مجھے بڑی امید ہے، یعنی مایوسی کے عالم میں یہ امید ہے کہ وزیر اعظم کو اس واقعے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اگر خبر بھی ہوگی تو انہیں پھر یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس پر بھی کوئی دو لفظ بول دیتے۔ ان کی جو ہمدردی ہے، انسانی ہمدردی، اپنے جو شہری ہیں، جو پاکستانی ہیں، اپنے جو ہم وطن ہیں، ان کے ساتھ ان کو کتنی ہمدردی ہے، یہ ہم نے ویسے بھی اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا جب انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بلیک میل تے نہیں ہوں گا۔ تو وہ تو بلیک میل نہیں ہوتے۔ اب یہ معاملہ کچھ اس طرح کا تھا کہ بلیک میل نہ بھی ہو تو البتہ اگر سینے میں دل ہو تو بندہ پریشان ضرور ہوتا ہے، اگر بندہ صاحب اولاد ہو تو دل کو ہاتھ ضرور پڑتا ہے۔ یہ خبر کچھ اس طرح کی ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو وہ اپنے بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ ترجمانوں کے اجلاس میں ڈیوٹی لگا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے قطر میں اور بحرین میں اور اس طرح کے جو ممالک ہیں وہاں پہ ان کے اثاثے ڈھونڈیں، اور پھر وہی بات جو صادق آ رہی ہے، سچ ثابت ہو رہی ہے ندیم افضل چند کی، جو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں ہر طرح کے دباؤ کے باوجود، ہر طرح کی دھمکی کے باوجود میں استعفیٰ واپس نہیں لوں گا، اور میں نے جس عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم کے اوپر، پریکٹیکلی تو یہی کیا ہے انہوں نے، اور وہ ان کی جس پالیسی کہ میں سیاستدانوں کو، میرے پاس صرف ایک کام ہے کہ میں نے اپنے جو سیاسی مخالف ہیں ان کو گالیاں دینی ہیں، ان کی کردار کشی کرنی ہے، ان کے پیچھے ان کو گندا ثابت کرنے کے لیے مجھے اگر قومی خزانے سے کروڑوں روپے بھی خرچ کرنے پڑیں گے، اربوں روپے بھی خرچ کرنے پڑیں گے تو وہ میں کرتا رہوں گا۔ جب میں ہائی کورٹ کی بیٹ کیا کرتا تھا تو وہ کیس اس طرح کے آتے تھے کہ ان کیسوں میں ہوتا تھا کہ جی کہ جس کسی کیس میں یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ سرکاری پیسہ جو ہے وہ اس جگہ پہ ضائع کیا گیا ہے کہ جو دھی دے کام نہ پتر دے کام، تو جج عموماً پھر اس طرح کا مخاطب کرتے ہوئے متعلقہ سیکٹری کو یا متعلقہ جو ذمہ دار ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ یہ قوم کا پیسہ ہے، کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب پتہ نہیں کس کا پیسہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے خرچ کر رہا ہے کوئی، یا کوئی پتہ نہیں کسی کو وراثت میں کوئی پیسہ ملا ہے، یا کسی کو کوئی والدہ جہیز میں پیسے لائی تھی کہ وہ خرچ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کا جواب جو ہے وہ لوگ لیں گے ان سے۔ تو خبر جو ہے وہ بڑی دکھ دینے والی خبر ہے۔ معاملہ ہے کہ لاہور کا ساندہ ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک محلہ ہے راج گڑھ کا، وہاں کے ایک 67 سالہ شخص تھے ضیاء الدین صاحب، ضیاء بٹ صاحب۔ وہ مزدور آدمی تھے، پرنٹنگ پریس وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ جو ڈاؤن سٹروم ہوتا ہے، ڈاؤن سٹروم جو ہوتا ہے، یہ ایک گول سا چہرہ ہو جاتا ہے، وہ بچہ ذہنی طور پہ معذور ہوتا ہے، سلو ہوتا ہے ذرا، اس کی گروتھ نہ جسمانی تو ہو جاتی ہے لیکن ذہنی طور پر وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں، 34 سالہ تھی سعدیہ اور 30 سالہ تھی اقصیٰ۔ تو وہ بچیوں سے باپ تھا، پیار کرتا تھا، بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ 30 سال 34 سال اس نے ان کو پالا، اور بیٹا تھا کوئی نہیں۔ ایک بیوی تھی، وہ بھی بیمار ہے، فوزیہ اس کا نام ہے۔ تو وہ کچھ دنوں سے اب بات یہ کھلی ہے، پتہ یہ چلا کہ جی کہ وہ اچانک صبح اس نے اپنی بیٹیوں کے گلے پر چھری چلائی اور پھر خود کو چھری مار لی۔ ہسپتال جا کے اس نے دم توڑ دیا، اور بیوی جو تو وہ تو بیمار ہے، تو وہ بچا نہیں سکی اپنی بچیوں کو۔ تو محلے والوں نے پولیس کو اطلاع دی، اور پولیس آئی، پھر عورت کا بیان ریکارڈ کیا۔ تو عورت کہتی ہے کہ جی کہ یہ پریشان رہتا تھا
میرا شوہر کہ یہ میں اپنی بچیوں کو، محلے والے کہتے ہیں کہ وہ بڑا پیار کرتا تھا اپنی بچیوں کے ساتھ، تو میرا شوہر پریشان رہتا تھا کہ میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں تو میری بچیوں کو میرے بعد کون پالے گا. تو بس وہ اس تکلیف میں، اس مایوسی میں اس نے اپنی بچیوں کو قتل کیا اور اپنی جان دے دی. تو یہ اس کو پتہ نہیں کسی نے کوئی بتایا کیوں نہیں کہ یار یہ پاکستان تو ریاست مدینہ ہے. تو بہرحال وہ مر گیا. تو کل مطلب یہ کہ کل فیصل واڈا صاحب وہ جو اجلاس ہو رہا تھا، جب یہ بچہ اپنی بچیوں کے یہ بندہ اپنی بیٹیوں کے گلے پہ چھری چلا رہا تھا یا چلا چکا تھا، تو اس کے بعد جو اجلاس ہو رہا تھا ترجمانوں کا، وزیر اعظم صاحب جس کی صدارت کر رہے تھے، وہاں پہ رپورٹ یہ ہوا ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ایک تقابلی جائزہ جو ہوتا ہے کہ نواز شریف کے دور میں جو کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں ان کے کیا ریٹ تھے، ہمارے دور میں ان کے کیا ریٹ ہیں، وہ یہ لسٹ لے کے آئے. تو ان کے گلے پڑ گئے ان کے جو ترجمان تھے کہ یار تو آپ نے کبھی خود جا کے سبزی خریدی ہے؟ تو وہ تو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ خان صاحب آپ ریاست مدینہ بنانے آئے تھے، ایک کافر کی جو تھا نا، ایک کافر آدمی، ایک بے ایمان آدمی، اس کے دور میں یہ ریٹ تھے کھانے پینے والی چیزوں کے، تو آپ کے دور میں یہ ریٹ ہے. چینی جو ہے وہ 150 روپے کلو ہونے جا رہی ہے. نومبر میں گھی جو تھا وہ 150 روپے کلو تھا، یہ نومبر میں، یہ اب یہ جنوری چل رہا ہے، نومبر 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو وہ 300 روپے کلو ہو چکا ہے. انڈے کو 250 روپے کلو درجن کے جا کے ملتے ہیں. جو بجلی کا پر یونٹ ہے وہ پیک آور میں 21 روپے فی یونٹ پڑتا ہے. تو یہ کس طرح کی ریاست مدینہ ہم بنا رہے ہیں؟ تو ان کو بڑی ان کی انسلٹ ہوئی وہاں پہ، ان کے لوگ گلے پڑ گئے. اب یہ بیسیکلی فیصل واڈا صاحب جو ہیں یہ بھی اس کوٹے میں سے وزیر ہیں جو کوٹا اس وقت اس کوٹے کے وزیر ہیں جو اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہیں اب، ان کی بری پرفارمنس کی وجہ سے. تو وہ بیسیکلی یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ آپ وہ لوگ بتا رہے ہیں ڈگے چھپے الفاظ میں کہ آپ نے تو برباد کر کے رکھ دیا ہے ہر چیز کو، مطلب ان کے نام کو بھی آپ نے ڈبو دیا جنہوں نے آپ کے نام سے دھوکہ کھایا، آپ کے جو خواب دکھائے تھے ان خوابوں کے چکر میں جو لوگ آگے تھے، اور وہ بیسیکلی یہ باپ سے اپنا پلہ پاک کروا رہے ہیں. اگر فیصل واڈا صاحب اگر یہ لسٹ لے کے آگے ہیں تو وہ لسٹ ان کو کسی نے دی ہوگی. یہ میں اپنی جو صحافتی اپنی جو آبزرویشن ہے کوئی 25 سال کی، میں اس کی بنیاد پہ آپ کو یہ والی بات بتا رہا ہوں. فیصل واڈا صاحب کو اپنی اتنی عقل نہیں ہے. فیصل واڈا صاحب نہ اتنا گہرا سوچ سکتے ہیں، لاوبالی سی طبیعت ہے ان کی. وہ جنہوں نے بھرتی کرایا تھا ان کو وفاقی وزیر یا ان کو الیکشن جتوایا تھا، یہ لسٹ بھی انہی لوگوں نے دے کے بھیجی ہوگی کہ یہ اس ملک کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، آپ کی پرفارمنس کر رہی ہے، اور لوگ اپنے بچوں کے گلوں کے اوپر چھریاں پھیر رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ کہ آپ تو کیا کہا کرتے تھے کہ وہ مثال حضرت عمر فاروق کی دیا کرتے تھے کہ دجلہ کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھی مر جائے تو عمر کو جواب دینا پڑے گا. عمر ایک کتے کے مرنے کے اوپر رو پڑتا تھا. آپ کس طرح کے مدینہ کی ریاست بنانے چلے ہیں کہ آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ ایک بندے نے اپنی 2 بیٹیاں مار دیں. یار آپ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ نے تو برباد کر کے رکھ دیا. تو بہرحال ایک بڑی افسوسناک خبر تھی، اور کوئی کر بھی کیا سکتا ہے. عموماً ہم جن کو کافر کہتے ہیں اور جن کے مقابلے میں ہم نے ریاست مدینہ کھڑی کرنی ہے، وہاں پہ ایک معذور بچہ ریاست کی ذمہ داری ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں، ان کی ہمشیرہ ہیں، وہ اسکینڈینیویا کنٹری میں ہوتی ہیں، وہ فیملی وہیں پہ رہتی ہے، شفٹ ہو گئے یہاں پہ سے. تو ان کی وہ جو ہمشیرہ ہیں وہ معذور ہیں. تو ان کا سفر، ان کا جہاز پہ کرنا ہو، انہوں نے بس پہ کرنا ہو، ان کا جو میڈیکل ہے اور ان کا جو کھانے پینے کی جو جتنی ذمہ داری ہے وہ ناروے گورنمنٹ جو ہے وہ خرچ برداشت کرتی ہے. یعنی انہوں نے وہ بچی جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے. وہ بچی کسی کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر بوجھ نہیں ہے. تو یہ کافر جو ہیں وہ یہ کافروں کا رہن سہن ہے. یہ کافر کس طرح ریاست چلا رہے ہیں. تو ہمیں یہی مثالیں دیا کرتے تھے عمران خان صاحب
کہ یار کہ ناروے میں نے دیکھا ہے اس طرح ملک چلتا ہے، اس طرح نظام چلتا ہے، وہاں پہ لوکل گورنمنٹس یہ ہوتی ہیں، وہاں پہ ہیومن انڈیکس پہ سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ آپ نے تو ایک دھلے کی سرمایہ کاری ہیومن انڈیکس پہ نہیں کی، آپ نے لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے ڈبو دیے۔ 2 کروڑ بندہ آپ کے اس دور میں بے روزگار ہوا ہے، یہ اسد عمر کو محکمہ شماریات نے رپورٹ دی ہے پچھلے دنوں۔ کوئی شرم ہوتی ہے خان صاحب، کوئی حیا ہوتی ہے؟ مطلب میں اتنا دکھی ہوا ہوں، میں خود جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان افراد میں شامل ہوتا ہوں جو خاندان والے لوگ ہیں، مطلب فیملی والے لوگ ہیں، جن کے بچے ہیں، بیوی ہیں، گھر ہے، باہر ہے، رشتے ہیں۔ تو ہم تو آپ سے بڑی توقع تھی، آپ نے بڑے خواب دکھائے تھے۔ مطلب یہ کسی بھی صاحب اولاد کے لیے یہ بات، یہ خبر جو ہے وہ کوئی قیامت سے کم نہیں ہے کہ ایک بندہ صرف بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو مار دے کہ یار میرے بعد ان کا کیا بنے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جب ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکا، میں ان کا کچھ نہیں کر پایا، تو میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ تو عمران خان صاحب، اب آپ اس خبر کے بعد میرا ایمان یہ بن گیا ہے کہ اب آپ کے لیے کوئی جائے مفر نہیں ہے، آپ کے لیے چھپنے کی اب کوئی جگہ نہیں بچی۔ آپ کو ان سارے قتلوں کا، یہ آپ کے اوپر قتل ہے، آپ کو ان کا یہاں پہ بھی جواب دینا ہے اور اللہ کے گھر بھی جواب دینا ہے۔ آپ یہ باپ قاتل نہیں ہے ان بچوں کا، اس قتل کا مقدمہ عمران خان کے اوپر درج ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک خبر تھی، یہ ہضم ہو جائے گی۔ جس طرح وزیر اعظم کو نہیں پتہ چلا، اسی طرح یہ جو ہماری سو کالڈ مسلم سوسائٹی ہے اس میں بھی یہ خبر ہضم ہو جائے گی، اور 2 دن لوگ جو ہیں ان کے محلے داروں کی حد تک سوگ منائیں گے، اس کے بعد سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ ملک یوں ہی چلتا رہے گا۔